چیف صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید پی ایم کو سمجھایا بھی نہیں گیا اس لیے. جی وہ چیف صاحب تو کہہ سکتے ہیں, اب میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو اہم اور مختصر خبروں کے ساتھ میں ہوں عمیر چامی. ناظرین, آج ایمان مزاری ایک کیس کی وکیل تھی. یہ کیس تھا پی ٹی ایم کے ایک مشہور ایکٹیوسٹ تھے حیات خان, جس کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا آج سے 3 سال قبل. ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے اوپر ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سوشل اکاؤنٹس پہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی گورنمنٹ انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے تھے, کچھ مواد نشر کیا تھا جس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے, اور ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تھا. 3 سال قبل یہ ان کے اوپر کیس چلا تھا اور جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا تھا اور ان کو رہائی مل چکی تھی اور ان کی ضمانت ہو چکی تھی. لیکن ان کا جو نام تھا وہ اسٹیٹ کی جانب سے ای سی ایل میں شامل رہا تھا. آج جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے. آج ایمان مزاری جو شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں, ان کی جانب سے یہ درخواست سامنے آئی تھی اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ ان کے اوپر کوئی اور کیس ہے, تو کہا گیا کہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے, ان کو رہائی مل چکی ہے, لیکن ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ہے. اور پھر اس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اب ای سی ایل میں نام ان کا رہنا بنتا نہیں ہے. اگر کوئی ان کے اوپر کوئی اور کیس ہوتا تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ کر سکتے تھے, لیکن اب چونکہ ان کو رہائی مل چکی ہے اور ان کے اوپر جو ایلیگیشنز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے. تو اب حیات خان جو ہیں وہ ای سی ایل سے نکل چکے ہیں, وہ کہیں بھی فلائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو اہم کیس ہے ناظرین, اب وہ ہے پیکا لاز کے اوپر. پیکا لاز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے خوب شور ہے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, ان کے ریمارکس جو ہیں وہ زیر بحث آتے رہے ہیں. مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ 10 مارچ جو ہے وہ انتہائی اہم ہونے والا ہے. پہلے اس کے اوپر پی ایف یو جے کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, اس درخواست کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے انٹرٹین کیا تھا. مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر صاحب نے بھی اس کے اوپر درخواست دی تھی اور مریم اورنگزیب جو مسلم لیگ نون کی جانب سے درخواست دائر کر رہی تھی. لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ کر ان کی درخواست سننے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی ہے, آپ کے پاس سینٹ ہے, آپ جائیں وہاں پر, سینٹ میں آپ کی اکثریت بھی ہے, تو وہاں پر جا کر ان لاز کو واپس کر لیں, کیونکہ یہ لاز آپ کے ہی بنائے ہوئے ہیں 2016 کے. جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں یہی کہا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ ہم نے نہیں بنایا, ہم تو اس میں ترامیم کر رہے ہیں, یہ قانون بنانے والی مسلم لیگ نون تھی. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ جو بھی حکومت میں آتی ہے جماعت وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. لیکن ناظرین, اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں مقصود بٹر صاحب, ان کی ٹیم پیش ہوئی تھی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے. ان کی جانب سے یہ درخواست سامنے آئی تھی اور انہوں نے ایک اہم نقطہ اس میں رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ایف آئی اے ہے اس کو صرف اور صرف فیڈرل سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں, فیڈرل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کارروائی کرنے کا اختیار ہے. ان کی جانب سے کچھ ایس او پیز بنائے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے کہ ان ایس او پیز سے آپ نے نہیں ہٹنا اور ان ایس او پیز کے مطابق ہی آپ نے اپنی کارروائی عمل میں لانی ہے. لہٰذا ایف آئی اے اپنے ایس او پیز سے ہٹ چکی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے جب یہ درخواست آئی تو انہوں نے گزشتہ روز ہونے والے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا بھی حوالہ دیا کہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اپنے خطاب میں چیزیں کہی ہیں لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو صحیح طرح سے اسسٹ نہیں کیا گیا. لہٰذا 10 مارچ کو اس درخواست کو بھی ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 مارچ کو پی ایف یو جے کی درخواست اور ساتھ میں مقصود بٹر صاحب کی جو درخواست ہے اس کو بھی سنا جائے گا. اور اٹارنی جنرل صاحب جن کا مکالمہ ایک بڑی دیر تک چلا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے, ان کو بھی 10 مارچ کو طلب کیا گیا ہے, یہ کہہ کر کہ اپنے کابینہ اور اپنے وزیر اعظم کے ساتھ آپ مشاورت کریں اور ان قوانین کے اوپر جو ترامیم سامنے لائی گئی تھی ان کے اوپر بحث کریں اور پھر ہمارے سامنے آئیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کس طرح سے کارروائی کی جا سکتی ہے. مقصود بٹر صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے کمرہ عدالت کے باہر گفتگو کی گئی, وہ ذرا سماعت کیجیے. پوائنٹس ہیں جو آپ اس میں وہ بتائیں گے, یہ ریکارڈ کرتے ہیں. اس میں جو ایک سپریم کورٹ کی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو ڈی جی ایف آئی اے ورسز کامران, اس کے اندر انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ ایف آئی اے کو ان جرائم کی انویسٹیگیشن کرنے کی جورسڈکشن اور پاور ہے جن کا نیکسس فیڈرل گورنمنٹ سے ہو. تو
تو جو بھی کوئی ڈسپیوٹ ہے پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان وہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ایک اس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کورٹ اس چیز کو بھی ایگزامن کرے کہ جو ایف آئی اے قانون ہے وہ بائی اٹ سیلف اگر پاور نہ دے سول ڈسپیوٹس کو اور پرائیویٹ پارٹیز کے ڈسپیوٹس کو، کیا کسی دوسرے قانون کے تحت ایف آئی اے کو پاور دی جا سکتی ہے وداؤٹ امینڈمنٹ آف دی ایف آئی اے آرڈیننس. ایک اس کے اندر دوسرا کانسٹیٹیوشن کے اندر 227 آرٹیکل ہے اور آبجیکٹیو ریزولوشن بھی ہے 2A بھی ہے، جس میں کوئی بھی قانون جو اسلامک پرنسپلز کے خلاف ہو وہ بھی نہیں بن سکتا ہمارے ملک کے اندر، تو وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. تو وہ بھی ایک ہم نے اس میں سوال اٹھایا ہے کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی حق ہے جو کہ لوگوں کو ملتا ہے. کوئی بھی سبجیکٹ یا سٹیزن جو ہے وہ کویسچن کر سکتا ہے پیپل ان پاور کو، اور اس میں پٹیشن میں ٹوٹلی نان پولیٹیکل نان کانٹروورشل ایشوز ہیں، پیورلی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز ہیں، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ مقصود بھٹر صاحب ہیں، انہوں نے فائل کیا. تو ہمارے کلائنٹ جو ہے وہ ان کی بھی انسٹرکشنز تھی کہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے پراپر لا لے ڈاؤن کرنے کے لیے. اس میں چیف صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید پی ایم کو سمجھایا بھی نہیں گیا، اس لیے جی وہ چیف صاحب تو کہہ سکتے ہیں، اب میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ بہت قابل ایڈوائزرز ہیں، بہت اچھے ایڈوائزرز ہیں، تو وہ پروبیبلی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک چیز کا دو ویوز بھی ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی دانست میں کوئی چیز ایڈوائز کی ہو، بٹ چیف صاحب کی کامنٹ بالکل ٹھیک ہے. اٹ اپیئرز کہ اگر وہ کسی اور پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کریں آنریبل پرائم منسٹر یا جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، تو مے بی دے کم ٹو اے ڈفرنٹ کنکلوژن. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.